ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر جغرافیائی کی اس لکیر کے اس پار آپ جھانکیں، جو لوگ یہاں انتشار پھیلا رہے ہیں، کاش وہ ایک بار مقبوضہ کشمیر کے حالات کا جائزہ لے لیں۔ اگر وہ چند لمحوں کے لیے سری نگر، شوپیاں، پلوامہ یا کپوارہ کی گلیوں کو دیکھ لینا، تو وہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں گے کہ وہ پاکستانی ہیں اور آزاد کشمیر میں سانس لے رہے ہیں۔ انہیں نہیں پتا کہ مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا تھا۔ وہاں بولنے پر پابندی ہے، وہاں اپنے گھر میں نماز پڑھنے پر پابندی ہے، وہاں جمعے کے اجتماع پر سیکیورٹی کے پہرے لگ جاتے ہیں، وہاں کے جوانوں کو جیلوں میں ٹھونسا جاتا ہے، اور ڈیموگرافی کے نام پر مسلمانوں کو اقلیت میں بدلا جا رہا ہے۔ وہیں پر آزاد کشمیر میں کیا ہے؟ ہم پاکستان میں اپنی مرضی کے مطابق عبادت کر سکتے ہیں، مساجد آباد ہیں، لیکن افسوس جب ہم اس آزادی کی قدر نہیں کرتے اور انتشار کی راہ چنتے ہیں تو ہم شہدائے کشمیر کی قربانیوں کی توہین کرتے ہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی کا اصل مقصد آزاد کشمیر میں جمہوریت یا سیاسی استحکام، جب بھی آزاد کشمیر میں سیاسی استحکام کی طرف قدم بڑھتا ہے، اچانک ہنگاموں اور تحریک کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب انڈیا کے سہولتکار ہے۔ ایکشن کمیٹی جو بھی منفی قدم اٹھاتی ہے اس کے پیچھے ہندوستان ہے۔ یہ ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہیں اگلے ہی منٹ بھارتی میڈیا اسے بریکنگ نیوز بنا کر پوری دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ کیا یہ بھارتی بیانی کی آپ لوگ سپورٹ نہیں کر رہے اس طرح کی بات کر؟ کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ تمام مطالبات آئینی، قانونی اور پرامن دائرے میں رہ کر آپ پیش کرتے؟ ریاستی پالیسی پر عمل کرنے کی بجائے دشمن کے ایجنڈے کا اعلیٰ کار اور سہولت کار بننا کیسے آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا جنون کے ساتھ میں ہوں محمد عاطف بھٹی۔ آزاد جموں کشمیر کے خوبصورت شہر راولا کوٹ میں اس وقت حالات انتہائی تشویشناک صورتحال اختیار کر چکے ہیں۔ ایک طرف عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ حقوق کے لیے ایک پرامن تحریک چلا رہے ہیں، تو دوسری طرف آزاد کشمیر پولیس اور انتظامیہ نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اہم انکشافات کر دی۔ ایک بڑی اہم پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں عوامی ایکشن کمیٹی کا سارا چٹھا کھول کر سامنے رکھ دیا گیا۔ ایس ایس پی خاور علی شوکت، جو کہ وہاں سے منسلک ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ سے، جو آزاد کشمیر پولیس کے ترجمان ہیں، انہوں نے راولا کوٹ میں ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ تحریک اب پرامن نہیں رہی، بلکہ مسلح جتھوں اور شر پسندوں کے ہاتھوں میں جا چکی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس میں امریکن ساختہ جدید خودکار ہتھیار موجود ہیں، سیکیورٹی اہلکاروں پر فائرنگ، رینجرز اہلکاروں کی شہادت اور درجنوں اہلکاروں کے زخمی ہونے جیسے خطرناک واقعات سامنے آئے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ راولا کوٹ اور آزاد کشمیر میں اب تک کیا ہوا ہے اور زمینی حقائق کیا کہتے ہیں۔ ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے، جڑے رہیے گا ساتھ۔ تب تک میرا جنون کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن لازمی دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ آزاد کشمیر پولیس کے ترجمان ایس پی خاور علی شوکت نے راولا کوٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حقائق اور دائرہ کار کو کھول کر سب کے سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ عوامی ایکشن کمیٹی کر کیا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جی عوامی ایکشن کمیٹی سوشل میڈیا پر یہ بیانیاں بنا رہی ہے کہ جی وہ ایک پرامن تحریک چلا رہے ہیں، لیکن حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تحریک اب ایک پرامن احتجاج کی بجائے مسلح اور شر پسند جتھوں کی شکل اختیار کر چکی ہے، اور گزشتہ دنوں سے یہ شر پسند عناصر راولا کوٹ کے مختلف مقامات اور شہر کی عمارتوں پر مورچے بنا کر بیٹھ چکے ہیں، اور جدید اور بھاری ہتھیاروں سے پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے جو اہلکار ہیں ان پر براہ راست یہ لوگ فائرنگ کر رہے ہیں، اور ان حملوں اور فائرنگ سے ایک رینجر اہلکار شہید ہو چکا ہے، جبکہ 15 کے قریب پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکار شدید زخمی ہوئے ہیں۔ اس پریس کانفرنس کا سب سے سنسنی خیز اور اہم نقطہ وہ اسلحہ تھا جو گرفتار افراد سے برآمد ہوا ہے۔ ایس پی خاور علی شوکت نے یہ بھی بتایا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے اس کارروائی کے دوران بہت سے شرپسندوں کو گرفتار کیا، جن کے قبضے سے امریکن ساختہ آٹومیٹک ہتھیار، آٹومیٹک رائفلز، پسٹل اور بھاری مقدار میں مختلف اقسام کے جو ہے نا وہ ہتھیار برآمد ہوئے، جو کہ انہوں نے سامنے رکھے بھی ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی عام یا مقامی احتجاجی تنظیم نہیں رہی، بلکہ اس کے جو تانے بانے ہیں اور ڈوریاں وہ کہیں اور سے ملتی ہیں۔ اس کا مقصد آزاد کشمیر میں سالہ سال سے قائم امن و امان کی فضا اور بھائی چارے کو تباہ کرنا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پولیس کی جانب سے یہ بھی کہنا تھا کہ جی ریاستی اداروں نے ہمیشہ بے حد تحمل اور صبر کا مظاہرہ کیا، جو کہ نظر بھی آیا، لیکن جب مسلح جتھے فورسز پر حملہ کریں گے تو شہریوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کی حفاظت کے لیے قانون کے مطابق بھرپور جوابی کارروائی اور قانونی اقدام اٹھانا ہماری ذمہ داری ہوگی، اور وہ ہوئی۔ دوسری طرف سوشل میڈیا پر مسلسل یہ پروپیگنڈا اور ویڈیو وائرل کی جا رہی تھیں کہ فورسز عام اور نہتے مظاہرین پر تشدد کر رہی ہیں، لیکن جب سیکیورٹی اداروں نے کارروائی کی اور برآمد شدہ جو جدید اسلحہ ہے یا ہتھیار ہے وہ میڈیا کے سامنے پیش کیے تو صورتحال اس وقت واضح ہوگی کہ یہ سب جھوٹ تھا، کہ یہ احتجاج پرامن نہیں تھا، بلکہ سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں پر حملہ کرنا تھا، جس وجہ سے اب راولا کوٹ شہر اور گرد و نواح کے علاقوں میں سیکیورٹی ہائی الرٹ اس وقت کر دی گئی ہے۔ شہریوں کی حفاظت کے لیے حساس مقامات اور جو سرکاری عمارتیں ہیں ان کی حفاظت کے لیے اضافی فورسز اور رینجرز کو بھی تعینات کرنا پڑا اسی معاملے میں، اور اب پولیس کی جانب سے
मुख्तलिफ मकामात पर छापे भी मारे जा रहे हैं ताकि इन शर्त पसंद अनासर को पकड़ा जा सके, ताकि इमारतों पर मोर्चा बंद शर्त पसंद और इनके जो भी सहूलतकार हैं उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सके। इंतजामिया और पुलिस ने शहरियों से भी अपील की है कि जी वो इन कालअदम और पुरतशद्दुद अनासर का हिस्सा ना बने और इन अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें जो कि गलत बात उन तक पहुंचाई जा रही है, और अमन व अमान कायम रखने में इदारों का साथ दें। ये उनकी एक रिक्वेस्ट है, एक अपील है। इस पूरी सूरत हाल का अगर गैर जानिबदाराना तजिया किया जाए तो चंद अहम सवालात और नकात सामने आते हैं। आज़ाद कश्मीर जैसे पुरसकून और पुरअमन खत्ते में जदीद असले और भारी हथियारों की आमद इस बात की निशानदेही कर देती है कि कुछ अनासिर हकूक की आड़ में खत्ते के हालात ख़राब करना चाहते हैं। कितना पुरसकून है कश्मीर, क्योंकि आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, हर बंदा वहाँ पर जाता है कि जी वो पुरसकून एरिया है, ज़ीरो क्राइम है। इसीलिए पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे कानून और आइन के तहत कार्रवाई कर रहे हैं अब, ताकि इन पुरतशद्दुद जत्थों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा सके और आम शहरी यानी जो आप लोग जाते हैं या मैं जाता हूँ या वहाँ पे जो मौजूद हैं, क़याम करते हैं या रहते हैं, उनकी ज़िंदगियों को महफूज बनाया जा सके। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि एक ऐसी सरजमीन जिसे कुदरत ने हुस्न बख्शा और रियासत ने आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ दिया हो, वहाँ ये सब कुछ कैसे हो जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि इस पुरअमन खत्ते में अचानक इंतशार की आग कौन भड़का रहा है? जब भी कश्मीर में कोई हलचल होती है तो नई दिल्ली में बैठे दुश्मन के ऐवानों में दीप जलने लग जाते हैं। भारतीय मीडिया अचानक आज़ाद कश्मीर पर घंटों के प्राइम टाइम शो करने लगती है, क्योंकि इंडिया कभी यहाँ पर सुकून माहौल चाहता ही नहीं है, यानी पुरसकून माहौल वो यहाँ पर चाहता ही नहीं है। जबकि कश्मीर के शहरियों का एक ही मुतालबा है कि अमन की सरजमीन पर इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ अब सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर की तारीख पुरअमन, गैरत और वतन अजीज़ से मोहब्बत की तारीख है। यहाँ के लोगों ने हमेशा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को अपना घर समझा है, अपना मुहाफिज समझा है, अपना दस्तो बाजू समझा है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से अवामी एक्शन कमेटी और चंद दीगर ग्रोहों की जानिब से जो बयानिए सामने लाए जा रहे हैं, उन्होंने आम कश्मीरियों जो कश्मीरी शहरी हैं उनका सुकून बर्बाद करके रख दिया। आज कश्मीर का आम शहरी, चाहे वो मुजफ्फराबाद का ताजिर हो, चाहे वो रावला कोट का एक किसान हो, चाहे वो मीरपुर का तालिबे इल्म हो, वो एक सवाल पूछ रहा है कि हमें सस्ता आटा, बिजली और हकूक़ के नाम पर रियासत के खिलाफ क्यों खड़ा किया जा रहा है? ये सवाल है एक्शन कमेटी से लोगों का, जवाब दें। गैर जानिबदार ज़राए और मकामी शहरियों के मुताबिक अगर मैं बात करूँ तो अवामी एक्शन कमेटी के की बात सरगर्मियाँ और बयानात अब हकूक़ की जद्दोजहद से, उसके दायरे से निकल कर रियासत के खिलाफ हंगामा राय की जो है वो शक्ल इख्तियार कर चुकी है। शहरियों ने खुद हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों से ये अपील की है कि पुरअमन वादी का माहौल खराब करने वाले अनासिर के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए, ताकि वो माहौल वो इलाका वैसे ही महफूज रहे, वैसे ही पुरसकून रहे जैसे पहले था। एक लम्हे के लिए सोचें, अगर जोग्राफियाई की इस लकीर के उस पार आप झांकें, जिसे LOC कहा जाता है, सब जानते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे कहा जाता है, जो लोग यहाँ इंतशार फैला रहे हैं, काश वो एक बार मकबूजा कश्मीर के हालात का जायज़ा ले लें। अगर वो चंद लम्हों के लिए श्रीनगर, शोपिया, पुलवामा या कपवारा की गलियों को देख लेना, यानी कश्मीर के इलाकों की, उस मकबूजा कश्मीर के इलाकों की गलियों को देख लेना, तो वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करेंगे कि वो पाकिस्तानी हैं और आज़ाद कश्मीर में सांस ले रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि मकबूजा कश्मीर में 15 अगस्त 2019 के बाद से क्या हो रहा था। वहाँ बोलने पर पाबंदी है, वहाँ अपने घर में नमाज पढ़ने पर पाबंदी है, वहाँ जुम्मे के इज्तिमा पर सिक्योरिटी के पहरे लग जाते हैं, वहाँ के जवानों को जेलों में ठूंसा जाता है, और डेमोग्राफी के नाम पर, यानी डेमोग्राफी का नाम बदल कर मुसलमानों को अकलियत में बदला जा रहा है कि जी मुसलमान अकलियत है, वहाँ के नहीं है, अब फ़लस्तीन वाला काम कर रहे हैं। वहीं पर आज़ाद कश्मीर में क्या है, हम पाकिस्तान में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इबादत कर सकते हैं, मसाजिद आबाद हैं, हम अपने मुतालबात के लिए सड़कों पर आ सकते हैं, हुकूमत से सवाल कर सकते हैं। ये एक ऐसी नेमत और आज़ादी है जिसकी कीमत मकबूजा कश्मीर का बच्चा अपनी जान देकर अदा कर चुका है। लेकिन अफसोस, जब हम इस आज़ादी की कदर नहीं करते और इंतशार की राह चुनते हैं तो हम शोहदाए कश्मीर की कुर्बानियों की तौहीन करते हैं। अगर आजकल के हालात देखे जाएँ तो अवामी एक्शन कमेटी का असल मकसद आज़ाद कश्मीर में जमहूरियत या सियासी इस्तेकाम या जमहूरी और इंतखाबी अमल को देखा जाए तो उसको मुतासिर करना है, उसको संभालना नहीं है। जब भी आज़ाद कश्मीर में सियासी इस्तेकाम की तरफ कदम बढ़ता है, अचानक हंगामों और तहरीक का आगाज़ कर दिया जाता है ताकि जी खित्ता हमेशा अदम इस्तेकाम का शिकार रहे। ये सब इंडिया के सहूलतकार है। एक्शन कमेटी जो भी मनफी कदम उठाती है उसके पीछे हिंदुस्तान है। ये रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वहीं अगले ही मिनट भारतीय मीडिया उसे ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर पूरी
دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے کہ جی دیکھو یہ کشمیر سے خبریں آئی ہیں اور بھارتی اینکر چیخو پکار کرتے ہوئے آپ کو اچھلتے کودتے بندروں کی طرح آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے یہ ایک کرسی سے اس کرسی کی تو اوپر کہ دیکھو آزاد کشمیر کے لوگ پاکستان سے الگ ہونا چاہتے ہیں، دیکھیں وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ کیا یہ بھارتی بیانی کی آپ لوگ سپورٹ نہیں کر رہے اس طرح کی بات کر کے؟ کیا یہ دشمن کے ہاتھوں میں ہتھیار تھمانے والی بات نہیں ہے؟ کیا یہ ان کشمیریوں کی قربانیوں کی بے حرمتی نہیں ہے جنہوں نے ہندوستان کے ظلم کے خلاف اپنی جانیں دیں، اپنی شہادتیں دیں؟ دشمن کو خوش کرنے کی بجائے، یہ آزاد کشمیر کی میں اس کمیٹی کی بات کر رہا ہوں، کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ تمام مطالبات آئینی، قانونی اور پرامن دائرے میں رہ کر آپ پیش کرتے، ٹیبل پر بیٹھ کے آپ بات کرتے؟ ریاستی پالیسی پر عمل کرنے کی بجائے دشمن کے ایجنڈے کا اعلیٰ کار اور سہولت کار بننا، اس کو کیسے آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ بات بالکل واضح ہے اور صاف ہے۔ پاکستان، کشمیر اور بالخصوص مظلوم ہمارے کشمیری، ان کشمیریوں کے مفادات کے خلاف انتشار انگیزی پر مبنی باتیں کرنے والے حقیقت میں کون ہیں؟ یہ سوال آپ نے ڈھونڈنا ہے، اس کا جواب آپ نے ڈھونڈنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی سلامتی اور کشمیریوں کے اتحاد کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تاریخ اور شہداء کی قربانیاں انہیں کبھی معاف نہیں کریں گی، چاہے وہ اسے حقوق کی جنگ کا نام دے دیں یا جو بھی نام دے دیں، لیکن حقیقت میں یہ عمل ملک اور قوم کے ساتھ غداری کے ضمن میں آتا ہے۔ بھارت سمیت دنیا کے کئی ایسے ممالک ہیں جہاں آج بھی بنیادی انسانی حقوق اور بولنے کی آزادی تک میسر نہیں ہے۔ کیا بھارت میں کوئی اقلیت، مجھے آپ بتائیں کہ کوئی اقلیت اپنے حقوق مانگ سکتا ہے، وہ سڑکوں پر آ سکتا ہے؟ کیا مقبوضہ کشمیر میں کوئی نوجوان اپنے حق کے لیے نعرہ لگا سکتا ہے؟ تو جواب سب جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے، آپ لوگ نئے نہیں ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہاں سیدھی گولی مار دی جاتی ہے۔ پاکستان اور آزاد کشمیر میں ریاست آپ کو سنتی ہے، آپ ریاست سے اپنے جائز مطالبات ضرور کریں، آئین اور قانون آپ کو احتجاج کا حق دیتا ہے، لیکن حقوق کی آڑ میں انتشار انگیزی، جلاؤ گھیراؤ اور بیرونی ایجنڈے یعنی ہندوستانی ایجنڈے پر پروپیگنڈا کرنا کسی صورت بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ ریاست اور حکومت انتشار پھیلانے والے اور بیرونی ایجنڈے پر کام کرنے والے شر پسندوں کے خلاف کارروائی کا پھر قانونی حق رکھتی ہے ریاست۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے سنجیدہ اور درد مند ارکان کو چاہیے کہ وہ اپنی صفوں میں چھپے ہوئے ان شر پسند عناصر اور یہ بیرونی آلات کار جتنے بھی ہیں ان کی نشاندہی کریں، دشمن کے ایجنڈے کا حصہ نہ بنے، ان کا حصہ بننے کے بجائے ریاستی اداروں کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کا راستہ اپنائیں، اور آزاد کشمیر کے پرامن اور غیرت مند عوام کو چاہیے کہ وہ ایسے کسی پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنے جو ان کی اپنی آزادی، ان کی سیکیورٹی اور پاکستان کے ساتھ ان کے رشتے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، یہ آپ بات یاد رکھیں، پوری دنیا یاد رکھے، ہندوستان یاد رکھے، اور پاکستان کشمیر کا محافظ ہے، اور اس رشتے کو نہ تو آج تک کوئی سازش توڑ سکی ہے اور نہ انشاءاللہ تعالی آئندہ کبھی کوئی توڑ سکے گی۔ ہمیں دشمن کی چالوں کو سمجھنا ہوگا اور یہ ثابت کرنا ہوگا ہمارا اتفاق ہے، ہمارا اتحاد ہے، اور پھر میں آخر میں کہوں گا یاد رکھیں کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ تعالی رہے گی۔ ہماری پاک فورسز، ہمارا پاکستان اس کشمیر کا محافظ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اگلے ولاگ تک کا انتظار کیجئے، میں اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی نئی اپڈیٹ ہوگی حقیقت کے ساتھ، حقیقت پر مبنی، وہ آپ کے سامنے لازمی پیش کروں گا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کمنٹ کر کے اپنی رائے لازمی دیجیے گا کہ جو باتیں میں نے آپ تک بتائی ہیں کیا ایسا ہی ہے، اور کیا آپ تک جو خبریں پہنچی ہیں کیا وہ حقیقت پر مبنی تھی؟ تو اگلی ولاگ تک کا انتظار کیجئے، تب تک عاطف بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی خیر کرے، آپ سب کو سلامت رکھے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔